إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من البخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلس میں جو آیت آپ کے سامنے عرض کی تھی وہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ نے ہر مسلمان پہ 10 حق بیان کیے تھے کہ اگر کوئی انسان اچھا مسلمان، اچھا انسان بننا چاہتا ہے تو ان 10 حقوق کو وہ ادا کرے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، حق تبھی ادا ہوتے ہیں جب انسان اپنے پاس سے کچھ خرچ کرے، کیونکہ ان میں والدین تھے، عزیز و اقارب تھے، یتیم مسکین تھے اور پڑوسی، اسی طرح پارٹنر یا زندگی کا ساتھی، بیوی، اور اسی طرح مسافر، یہ سب لوگ اس بات کے مستحق ہیں کہ انسان ان کے لیے کچھ کرے، ان کی خیر کا سوچے، ان پہ احسان کرے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، ان معاملات میں ہم سب الا ماشاء اللہ کوتاہی کا شکار ہیں۔ کوئی والدین کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہے، کوئی رشتہ داروں کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہے، کسی کے عزیز و اقارب میں کوئی یتیم تڑپتا رہے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسکین بلکتا رہے تو ہم کوئی احساس نہیں کرتے۔ اسی طرح پڑوس کے حق میں کبھی نہیں سوچا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم اپنے گھر میں کوئی چیز پکاتے ہو، سالن پکاتے ہو، تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لو کہ تمہارے پڑوسی بھی اسے لے۔ ہم جب چھوٹے تھے تو اس وقت اڑوس پڑوس کو اپنا ہی تصور کیا جاتا تھا۔ جس کے گھر میں روٹی خدا نخواستہ آٹا ختم ہو گیا، روٹی نہیں، تو وہ پڑوس کے گھر میں دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا تھا کہ ایک روٹی دے دیں، اور اسے مانگنا تصور نہیں کرتے تھے، حق تصور کرتے تھے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ اسی طرح سالن جو ہے، بعض اوقات کوئی اچھا پکاتا تو اپنے پڑوس میں 1-2 گھروں میں بیچ دیتا۔ اب تو کیفیت یہ بن چکی ہے، ہمیں اپنے پڑوسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس حالت میں ہے، اور ہے بھی تو کون۔ اور خصوصاً یہ جو آج کل سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان میں اللہ نے بہت سی فیسلٹی دی ہے ہر انسان کو، اس لیے وہ ضروری سمجھتا ہی نہیں کہ میرے پڑوس میں کون رہتا ہے اور وہ کس حالت میں رہتا ہے، جبکہ اللہ کی نظروں میں یہ جرم ہے کہ انسان اپنے اڑوس پڑوس کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے والدین کا اور ان لوگوں کا جن کا حق ہے اس پہ ان کا خیال نہ کرے۔ تو آج جو آیات پڑھی ہیں، ان میں حقیقت بات یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اللہ کی کلام کو پڑھتے ہوئے یا اسے دیکھتے ہوئے کانپ جاتا ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، یعنی خود تو بڑی اچھی خوبصورت زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں غرض کیا ہے کہ کون کس حالت میں رہتا ہے؟
اسلامی معاشرے کے اندر ایک مسلمان کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں دوسرے سے غرض ہی کوئی نہیں کہ وہ کس حالت میں ہے بیچارہ، اچھی حالت میں یا بری حالت میں ہے۔ اسلام تو ایک خیر خواہی کا مذہب ہے جو دوسرے کی خیر خواہی کا حکم دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس سب کچھ بھی ہے تو ہمیں اس کے حالات کا علم تو نہ نشے۔ آپ دیکھیں یہ جو نماز کا پروسیس ہے نا ہمارا، کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھو، یہ کمیونٹی کو ملانے کے لیے ہے، مسلم کمیونٹی کو۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ نماز کے اندر انسان کو یہ قدرتی طور پہ احساس ہوتا ہے، اگر کوئی بھائی 2-4 دن نہ آئے تو پتہ کرنے چل پڑتے ہیں، جی وہ فلاں بھائی نماز کے لیے تشریف نہیں لا رہے۔ اسی طرح خدا نہ خواستہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، بعض اوقات بعض بھائی بیمار ہو جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہر نمازی تڑپتا ہے، کہتا ہے جی ان کے لیے دعا کریں، ان کا آپریشن ہے، ان کے لیے دعا کریں، وہ بیمار ہیں۔ یہ احساس ہے اسلام کے معاشرے بڑھ رہی ہے، حق میں بہتر نہیں ہے۔ اس آیت کو، آیت نمبر 37 سورۃ نساء، اس میں ذرا ضرور غور کرے ہر مسلمان۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ، اللہ اکبر، ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، اور اللہ نے اپنے فضل سے انہیں جو عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ میرے کو تو کچھ نہیں، میں کتوں کرا، اللہ نے جو اپنے فضل سے انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ 3 باتیں اتنا بڑا گناہ ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ایسے انسان کو کافر کہتا ہے، یعنی اس کے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا۔ اب یہ بظاہر جرم نہیں تصور ہوتا کہ ٹھیک ہے میرا مال ہے، میں جیسے مرضی کروں، مجھے کسی سے کیا غرض۔ ایک مسلمان کو غرض ہونی چاہیے، اپنے ماں باپ سے غرض ہونی چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے غرض ہونی چاہیے، اپنے یتیموں مسکینوں کے ساتھ غرض ہونی چاہیے، اپنے زیر نگین ملازموں کے ساتھ غرض ہونی چاہیے، اپنے اڑوس پڑوس محلے داروں کے ساتھ غرض ہونی چاہیے۔ اگر یہ غرض نہیں ہے تو اللہ ہمارے اسلام کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اس میں کوئی شک نہیں نماز ایک بہترین عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں روزہ ایک بہترین عمل ہے، لیکن میرے عزیز بھائیو یہ بھی اسلام کے اندر انسانی قدروں کی بھی کوئی قیمت ہے کہ انسان ان معاملے میں بخل نہ کرے۔ اللہ نے اسے مال دیا ہے، اسے خرچ کرے گا تو اللہ اور دے گا۔ اچھا، اب ایک انسان خرچ بھی کرے لیکن وہ خرچ اس طرح کرے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ سمجھیں یہ بڑا اچھا تھا۔ اللہ کو یہ بات بھی بہت بری لگتی ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ اگر کسی پہ غصہ آتا ہے نا، وہ اس پہ آتا ہے جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وہ لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بہترین لوگ سمجھتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ ان کو جہنم میں پھینکے گا۔ ان میں پہلا عالم دین قاری قرآن ہوگا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے علم دیا، قرآن کا علم، اچھی آواز دی، بولنے کا ڈنگ دیا، کیا کیا؟ وہ کہے گا دن رات لوگوں کے سامنے یہ دعوت پیش کرتا رہا۔ اللہ کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ بہت خوبصورت تقریر کرتا تھا، بڑی اچھی تلاوت کرتا۔ اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کی پیشانی کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ سب سے پہلے اس عالم دین کو جو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، سب سے پہلے جہنم کا ایندھن ہی سے بنایا جائے۔ دوسرا اس شخص کو جو خرچ کرتا ہے مال،
لیکن اپنا مال خرچ اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں اس کی تعریف ہو، کہ لوگ کہیں بڑا سخی آدمی تھا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے میں نے تمہیں مال دیا کیا کیا؟ وہ کہے گا دن رات اللہ تیرے رستے میں خرچ کرتا رہے۔ اللہ کہیں گے کذب، تو جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے خرچ کرتا ہے لوگ کہیں بڑا غنی آدمی ہے، بہت خرچ کرنے والا ہے۔ پھر ایک وہ شخص جو شہادت کا درجہ پا گیا، اس سے پوچھا جائے گا تو وہ کہے گا اللہ تیرے رستے میں کٹ مرا ہے۔ اللہ کہیں گے کذب، تا جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے یہ سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں بڑا دلیر آدمی تھا۔ سب سے پہلے ان 3 ریاکاروں سے جہنم کو گرم کیا جائے گا۔ تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں انسان اپنا مال خرچ کرے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، جبکہ سورۃ دہر کے اندر آتا ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں نا جن کا کردار ایسا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، وہ کسی کو کھلا کے کسی پہ احسان کر کے کہتے ہیں ہم نے آپ کو اس لیے نہیں کھلایا کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کریں، نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ مطلوب ہے، ہم تو صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، جو لوگ اپنا مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جو ایسے شیطان کو دوست بنا لیتا ہے وہ یاد رکھے کہ بہت برا دوست ہے جو اس نے بنایا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، کیا ہے لوگوں کے لیے، لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، کہ وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور اس چیز میں سے خرچ کرے جو اللہ نے انہیں رزق عطا کیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بخل سے بچائے، اللہ ریاکاری سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں ہر کام اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔